السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا۔ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو کہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ایک ہی تھا، تمام انبیاء علیہم السلام کا سبق ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں لوگ پریشان رہتے ہیں، ہر انسان پریشانی سے دوچار ہے، ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم پیسہ جمع کر کے پیسہ اکٹھا کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو ہم پوچھیں ان سے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ وہ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں اور کس چیز کو ناکامی کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو ہم نے جب قرآن کریم پڑھا، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی باتیں ہیں۔ جب ہم نے قرآن کریم میں پڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں کرنے والے کامیاب ہیں، 4 چیزیں کرنے والے شخص وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخرت یعنی موت کے بعد والی زندگی میں وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا بلکہ زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت پر اور آخری کتاب پر اور ان کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو مانتا ہو، دل سے اس کو تسلیم کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پہلا چیز ایمان لائے اور دوسرا چیز جو ہے میرے محترم وہ یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ اچھے اعمال کرے اور وہ اچھے اعمال کرے، برے اعمال سے بچے۔ اچھے اعمال یعنی وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اور ان چیزوں کو وہ کرے، اور ان تمام اعمال سے بچے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کرے اس چیز سے تم باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو پہلا یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم عمل صالحہ کریں، اور تیسری چیز یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ہم حق بات پر ڈٹے رہیں، کہ ہم حق چیزوں پر ڈٹے رہیں، چاہے کتنی بھی پریشانی آئے، کتنے بھی مصیبتیں آئے، کتنے بھی تکلیفیں آئے، ہم ڈٹے رہیں، اللہ پر ڈٹے رہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہو، ہمیں چاہے سولی پر چڑھ جائیں لیکن ہم حق چیز کو نہ چھوڑیں۔
اسی کا نام ہے وتواصوا بالحق۔ اور چوتھی چیز یہ ہے وتواصوا بالصبر۔ چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، کہ اگر ہم ان مصیبتوں میں جو بھی ہمیں دنیاوی زندگی میں تکلیفیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، چاہے وہ کسی لائن سے ہو، تجارت کے لائن سے ہو، کاروبار کے لائن سے ہو، گھریلو کے لائن سے ہو، اگر ہم ان پریشانیوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ پر صبر رکھتے ہیں، اور صبر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اللہ کی مرضیات پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی کا نام ہے وتواصوا بالصبر۔ تو ہم صبر کریں گے، اور جب ہم صبر کرنے والے بنیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کرے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔